ایک دور تھا، ہمارے پائلٹ ہیں دوسروں کو ٹریننگ دیا کرتے تھے. یہ پی آئی اے نے تو بہت ساری ایئر لائنز آپ کو پتہ ہے ان کو چالو کیا ہے، اور آج دیکھو آپ کیا حشر بنا ہوا ہے. دعا بھی کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ان شہداء کو کی مغفرت فرمائے، ان کے لواحقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی جو عید کی خوشیاں اللہ ان کو نصیب فرمائے. یہ تو غم ہے، یہ ہلکا کرے اللہ تعالیٰ ان کے لیے. اور پی آئی اے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے، جو ہدایت کے لائق نہیں ہیں ان کمبختوں سے اللہ ہمیں نجات عطا فرمائے. میں نے بعض حضرات سے بھی پوچھا جو پی آئی اے میں جاب کرتے ہیں کہ اب تو لوگ پی آئی اے میں سفر کرنا چھوڑ دیں گے. انہوں نے کہا نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا کیوں، اب بھی سفر کریں گے، اتنے بہادر ہیں. انہوں نے کہا لوگوں کے پاس، بیچاروں کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اب جس نے کل ایمرجنسی میں پہنچنا ہوگا کہیں جنازے میں کہیں، تو اس کے پاس اتنے جہاز تھوڑی ہیں پاکستان میں کہ وہ جس میں چاہے بیٹھ جائے. تو مجبور ہو کے جاتے ہیں، خوشی سے کوئی بھی نہیں جاتا. تو بہرحال جب بھی بیٹھے نا پی آئی اے میں وصیت کر کے، اور سارے جائیدادوں کے کس کے نام کرنی ہے کیا کرنا ہے پورے سب کچھ. میں تو پائلٹوں میں حیران ہو رہا ہوں پی آئی اے کے، ان کا جگر ہے. میں نے ایک دو پائلٹ سے بات کی، میں نے کہا آپ کا جگر، میرا خیال تھا انہی کا انا للہ نہ ہو گیا ہو کیونکہ جو ہے نا، تو میں نے اس لیے فون کیا. انہوں نے کہا میں زندہ ہوں الحمدللہ، لیکن انہوں نے کہا یہ وہی جہاز ہے جس میں آپ بیٹھ کر آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ ان لوگوں کو زندگی نصیب کرے. خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی. تو آج انشاءاللہ سورہ ملک پڑھیں گے. تبارک الذی بیدہ الملک. سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کو بیان کیا، جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے. اللہ فرماتے ہیں بہت برکت والی ہے وہ ذات. آج تو کہ 2 پاروں کا خلاصہ ہے نا، تو ذرا اسپیڈ ہماری تیز ہوگی. اللہ نے فرمایا کہ ارجع البصر کرتین، تم اس کائنات میں غور کرو، بار بار غور کرو، تمہیں اس میں کوئی عیب نظر نہیں آئے گا. ینقلب الیک البصر خاسئا، تمہاری نگاہیں ذلیل ہو کر واپس لوٹیں گی، لیکن تمہیں اس میں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے گا. ہر چیز کو اللہ نے جو بنایا ہے نا، جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا ہی بنایا ہے. دیکھو شیر کو اللہ نے گوشت خور بنایا، تو شیر میں اللہ نے گرج رکھی اور دھاڑ رکھی، کیونکہ روب کے بغیر گوشت میسر، بولو نا بھائی، نہیں ہو سکتا. بکری نے گھاس کھانی ہے، جب وہ گھاس کھائے گی تو گھاس دفاع تھوڑی کرتی ہے، کیوں کھا رہے ہو بھائی مجھے، کرتی ہے. تو بکری کو اللہ نے پنجے نہیں دیے، نہ دھاڑنے کی صلاحیت دی ہے، کیونکہ اس نے گھاس کھانی ہے. شیر نے کیا کھانا ہے، گوشت. گوشت اس کو کوفتے بنا کے کوئی سامنے تھوڑی رکھے گا، گوشت کے لیے اس کو ہرن کا شکار کرنا ہے. تو اگر اس کو بکری جیسی باڈی دے دی جاتی تو وہ ساری زندگی ہرن کی لالچ میں بیٹھا رہتا، اور کوئی ہرن اس کو لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، نہ کوئی ترس کھاتا. احسن کل شیء خلقہ، اللہ فرماتے ہیں جس چیز کو بنایا ہے نا، جیسا ہونا چاہیے تھا بالکل ویسا بنایا ہے میں نے. یہ اس کی علامت ہے کہ کوئی بنانے والا ہے، یہ آٹومیٹیکلی خود سے نہیں بنی. ارے بھائی خود بخود بنی ہوتی تو اتنا خوبصورت نظام تو نہیں ہوتا. اچھا دیکھو، کچھ جانور ایسے ہیں جن کے جبڑے میں طاقت بہت ہے اور چیڑ پھاڑ کی صلاحیت بہت ہے، ان کی اسپیڈ کم ہے. اب دیکھو ہرن کی اور شیر کی اسپیڈ ایک جیسی ہوتی تو شیر نے تو جنگل کے ہرنوں کا سب کا تیا پانچا برابر کر دینا تھا نا. چیتا جو ہے نا، اس میں شیر کے جبڑے جیسی طاقت نہیں ہے، لیکن اسپیڈ شیر سے زیادہ. یعنی ایک فالٹ پیدا کیا تو دوسری کوئی کوالٹی پیدا کر دی. کچھوے کو آپ دیکھ لو، انتہائی سست ترین جانور. چلنے سے پہلے 6 مہینے تو سوچتا ہے، مشورہ کرتا ہے کہ یہاں سے وہاں جاؤں کہ نہیں جاؤں. پھر چلے گا تو تھوڑا سا بھی اسپیڈ بریکر آ گیا نا کہیں، رک جائے گا وہیں. 8-10 مہینے اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑا رہے گا وہیں. اسپیڈ ہی نہیں بیچارے کی. میں نے تنزانیہ کے ایک جنگل میں ہم گئے، ایک جزیرے میں، باقاعدہ شپ میں بیٹھ کے، بہت دور جزیرہ ہے وہ، اقوام متحدہ کے یونائٹڈ نیشن کے کنٹرول میں ہے وہ جزیرہ، اس کا نام ذہن سے نکل گیا اس وقت.
جب ہم تنزانیہ گئے نا بیان کے لیے، تو وہاں وہ لوگ تھوڑا گھمانے پھرانے لے گئے ہمیں. یہ جو میں ملکوں میں سفر کرتا ہوں گھومنے کے لیے نہیں کرتا، بیان کے لیے کرتا ہوں. تو کبھی کبھار ہم ڈاکومنٹری بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں انجوائے کر رہے ہیں، تو بیان کے لیے جاتا ہے آدمی، تو پھر انجوائے کرنے میں بھی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے کہ آئے ہیں ایسی تاریخی جگہ دیکھ لے. تو وہ جو جزیرہ تھا نا، اس میں اتنے بڑے بڑے کچھوے، اور یونائٹڈ نیشن کی طرف سے ان کی نگرانی ہو رہی ہے، اور وہ پھر دنیا سے کٹا ہوا جزیرہ، کوئی انسان نہیں وہاں پہ. تو اس میں ان کچھووں کی عمریں، ان کے جو خال ہوتا ہے نا کیپ، اس پہ ان کی ایج لکھی ہوئی ہے. کوئی 300 سال، کوئی 400 سال، کوئی 350 سال، کوئی 250 سال. وہ بہت پہلے سے یعنی جب گوروں کی حکومت تھی وہاں تنزانیہ پہ، تو اس وقت سے وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں کہ یہ یعنی اتنے. اور اچھا جو آج پیدا ہوا کچھوا، اس کی بھی ڈیٹ آف برتھ لکھ دی کہ اب اس کی بھی ایج کی یعنی یہ شروع ہے. تو 300-400 سال پرانے کچھوے. تو دیکھو اللہ نے اس کو عمر اتنی لمبی کیوں دی، اس کی اسپیڈ بہت سلو ہے. تو اب سارے کام اللہ نے کہا کہ تجھے جلد بازی کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تیرے پاس ٹائم بہت ہے جینے کا، اب اس کو جلدی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب کیا ہے کہ جب کوئی جانور شکار، اب دیکھو اتنا سست جانور ہے، وہ تو اپنا ڈیفینس کر ہی نہیں سکتا نا. کوئی بھی جانور جب شکار کے لیے اس کی طرف بھاگے گا تو یہ بیچارہ تو بھاگ سکتا ہی نہیں ہے. شیر آئے، چیتا آئے، کوئی بھی آئے، وہ تو اس کو مار کے چلا جائے. یہ اس کے بھاگنے کا آپشن ہی نہیں ہے، چلنے کا نہیں ہے، بھاگنے کا کہاں سے ہے. تو اللہ میاں نے کیا دیا، اس کا اتنا مضبوط خول، بڑا خول بنا دیا. اللہ نے کہا جیسے ہی کوئی جانور حملہ کرے گا نا، تو خول کے نیچے اپنے آپ کو گردن سمیت چھپا لینا. اب ہوگا کیا، وہ اتنا مضبوط خول ہے، اس پہ بندہ کھڑا ہو جائے کوئی اس پہ اثر ہی نہیں پڑتا. تو اب کچھوا کیا کرے گا، جو قریب کھڑا ہوا جانور ہے نا، جانور یہ سوچے گا کہ یہ اس خول سے باہر نکلے گا تو میں جھپٹوں گا، آخر ایک نہ ایک دن تو نکلے گا نا. ارے کوئی ڈاکو کسی گھر میں چھپ جائے تو پولیس چاروں طرف سے گھیرا کر لیتی ہے اور ناکہ بندی کر دیتی ہے کہ بھائی آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں نکلے گا، ورنہ تو بھوکا مرے گا نا. بھائی کب تک پڑا رہے گا، نکلے گا. تو وہ جو ہے نا، اب وہ شیر چیتے کھڑے ہوئے ہیں اس کے پاس، وہ کیا کرے گا، اندر غائب. اب شیر چیتا کہے گا بھائی کبھی نہ کبھی تو باہر آئے گا نا، کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار میں، ہے بھائی کبھی تو نکلو گے. تو کچھوا بزبان حال کہتا ہے بیٹا میں نہیں نکلنے والا، میں 100 سال اندر رہوں گا، تو مر جائے گا، میرے پاس ٹائم بہت ہے. وہ پڑا رہے گا، اس کو جلدی نہیں ہے، وہ تو 300 سال 400 سال رہنا ہے اسے زندہ، تو اس لیے وہ ٹینشن نہیں لیتا. تو اب اللہ نے اس کی اسپیڈ بہت سلو کر دی، تو اسے فائدہ کیا دیا کہ بھئی ایک عیب تیرے اندر پیدا کیا، تو اب تو ڈیفینس کیسے کرے گا، اتنا موٹا خول تیرے اوپر چڑھا دیا ہم نے، اور تجھے زندگی بہت لمبی دے دی، تو چلے گا آہستہ، لیکن تجھے جلدی چلنے کی ضرورت نہیں. اب وہ شادی بیاہ کے لیے رشتہ تلاش کرے گا، 20-25 سال لگ جائیں اس کے لیے کوئی ٹینشن بولو بھائی نہیں ہے. ہمارے یہاں تو جلدی ہوتی نا بھائی، لڑکی کی عمر دیکھو کیا ہو گئی، مولوی صاحب کہتے ہیں نا لوگ، لڑکے کی عمر نکلی جا رہی ہے، 45 کا ہو گیا، 50 کا ہو گیا، 5-6 سال رہ گئے، 2-4 سال رہ گئے. تو ہمارے پاس تو ہے، کچھوے کے پاس یہ ٹینشن نہیں ہے، کہہ رہا ہے ایسی کی تیسی. تو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا نا، فمن ربکم یا موسیٰ، اے موسیٰ کون ہے رب، اس کو ذرا ڈیفائن تو کرو، کس رب کی بات کر رہے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے ان شارٹ حضرت یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسا ڈیفائن کیا کہ اس سے بہترین طریقے سے ڈیفائن کرنا اللہ کو ممکن ہے ہی نہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین طریقے سے بنایا اور اسے اس کی نیچر کے راستے پہ چلا دیا، بنایا بھی اور راستے پہ چلایا بھی. بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ تو اللہ نے بنا دیا اس کو، اس کی 2 ٹانگیں ہیں، کھر ہیں، دماغ ہے، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ہر چیز ہے نا بہترین، یہ تو ہے بہترین طریقے سے بنایا. اور اسے اس کی فطرت پہ چلانے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے ہی بچے کو بھوک لگتی ہے، بکری کے بچے کو، وہ ماں کے تھنوں کی طرف لپکتا ہے، اسے پتا ہے کہ دودھ کہاں سے ملے گا اور کیسے میرے حلق میں اترے گا. اسے کس نے سکھایا ماں کے پیٹ میں،
اللہ نے سکھایا کہ اس کو اس کے راستے پہ چلا دیا، اسے بتا دیا کہ دودھ پینا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھانا۔ بچہ، بکری کا بچہ پیدا ہوتا ہی ہے، ابھی آنکھیں پوری طرح کھلی نہیں ہوتی، ماں کے تھن تلاش کر رہا ہوتا ہے کہاں ملے گا مجھے، اور تلاش میں ہوتا ہے بس مجھے دودھ چاہیے۔ تو یہ بھائی کہاں سے اس کو پتہ چل رہی ہیں یہ چیزیں؟ تو اللہ بھی فرماتے ہیں کہ تم اس کائنات میں عیب تلاش کرو۔ شہد کی مکھی کو اٹھا کے دیکھ لو، اللہ نے اس کو بنایا شہد بنانے کے لیے، سر سے لے کے دم کی آخری حصے تک ہر عضو اس کا اسی حساب سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ کیا بنائے؟ شہد بنائے۔